آہستہ آہستہ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ رب نے دیا نا، میں اور شکر گزار ہوتا، میں اور عاجزی کا اظہار کرتا، مگر اب بندہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنا آ گیا کہ اب ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کرنی جاب بھائی، کیوں کسی کی بات سنوں؟ میں نہیں کہتا ترقی نہ کریں، مگر گھمنڈ تو نہ لائیں نا اپنے اندر، اللہ سے تو جڑے رہیں، اس کی بارگاہ سے تعلق تو کم نہ ہو جائے، ادھر سے کنیکشن تو اور بڑھنا چاہیے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے تو ہم شکر بڑھائیں، مگر ہو کیا رہا ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ کیا بتا، اب پیسے تھوڑے تھے، مقام چھوٹا تھا، جاب چھوٹی تھی، تو گناہ بھی تھوڑے تھے۔ جیسے جیسے جناب ترقی ہوتی گئی، کاش نیکیوں میں ترقی ہوتی، گناہوں میں ترقی ہونے لگی۔ بھائی میں تو انتظار میں تھا یار، اتنے پیسے آئیں گے تو یہ والی عیاشی کرنی ہے، یہ والا کام ہو جائے تو یہ والا گناہ کرنا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ لاجیکلی بھی آپ کا باس آپ کے آفس میں کوئی آپ کو اچھی انسینٹیو دے، اچھا بونس دے، آپ تھینکس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار آلویز اس بندے نے مجھے میرا ساتھ دیا ہے، میں اب اس کمپنی کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اپنے باس کو کبھی ناراض نہیں ہونے دوں گا، یہ مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، دنیا میں جو اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرنا چاہیے، مگر صرف دنیا میں؟ جس رب نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے عطائیں فرمائی، پیدا ہونے سے لے کر اب تک میں اس کی نعمتوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہوں، وہ ناراض ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں، اور یہ کبھی خبت سوار نہ کرنا کہ میرا بہت کچھ ہے اور میں جناب اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ قوم سبا کا واقعہ بتا رہا ہے، یہ باغ والوں کا واقعہ بتا رہا ہے۔ چلے آپ کہیں گے عبدالحبیب بھائی یہ تو ہزاروں سال پرانے واقعات سنا رہے ہو، 2022 کی بات ہے نا، ترکیہ میں زلزلہ آیا، میں خود وٹنس ہوں اس ارتھ کویک کا۔ 40 سیکنڈ کے اندر کیا ہوا، ارب پتی لوگ روڈ پہ آ گئے، فیکٹریاں تباہ ہو گئی ود ان 40 سیکنڈز، بلڈنگیں گر گئیں۔ میں نے ایک رات گزاری ہے، میں نے زندگی میں بہت ٹریول کیا ہے، یہ وقت نہیں ہے اس پر بات کرنے کا، مگر میں اس رات کو نہیں بھولتا ہوں۔ وہ رات میں نے ہتائی سٹی ہے ترکیہ کی، میں نے وہ رات وہاں گزاری۔ That was, میری زندگی کی مشکل ترین رات تھی۔ اس کی 2-3 وجوہات تھی، ایک تو ٹھنڈ تھی، ٹھیک ہے، ہم ایک گاڑی کے ساتھ گئے تھے سامان لے کر، ایک ہمارے ساتھ چھوٹی وین تھی، ہم نے کہا سامان بانٹیں گے، ٹریفک کی وجہ سے ہم 2 گھنٹے کا راستہ 10 گھنٹے میں ہم نے طے کیا، جب ہم پہنچے تو رات کے 1:30-2 بج گئے۔ وہ گاڑی والا کہتا ہے میں نے واپس جانا ہے، ہم نے اس کی منتیں کی، ترلے کیے، بھائی رک جاؤ صبح ہو جائے، ہم سامان بانٹنے آئے، ابھی رات 2 بجے ہم کس کو سامان بانٹے؟ لوگ بیچارے روڈوں پہ سو گئے تھے، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی، سردی کی رات تھی، عورتیں بچے خیمے میں آرام کر رہے ہوں گے۔ ہم نے کہا فجر ہوتے ہی ہم سامان بانٹیں گے، تم چلے جانا۔ اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ بہرحال ہم کیا کرتے، پردیس تھا، سارا سامان اس نے روڈ پہ اتار دیا، وہ واپس چلا گیا۔ اب سامان تھا، ہم تھے اور ہمارے پاس ایک گاڑی تھی۔ اب سردی کی رات اور میں سوچتا رہا، میں یقین کرے بہت رویا، میں نے کہا یا اللہ مجھ سے ایک رات نہیں گزر رہی، یہ پورا شہر اس وقت روڈ پہ ہے، میں تو آج صبح ہوگی سامان بانٹوں گا واپس چلا جاؤں گا، یہی راتیں ساری پتہ نہیں کب تک گزاریں گے۔ آج مجھے 1 مہینہ پہلے، 1 سال کے بعد، ابھی 15 دن پہلے مجھے ویڈیو آئی کہ وہی شہر اب پورا گراؤنڈ ہو چکا ہے، انہوں نے 6000 بلڈنگیں سب زیرو کر دی ہیں، اب بلڈنگیں بننے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب 1-1.5 سال سے وہ لوگ روڈ پہ ہی ہیں نا، یا خیمے میں ہیں، یا پتہ نہیں کسی رشتہ دار کے گھر رہ رہے۔ اب یقین کرے سامنے بلڈنگیں گری نہیں تھیں، بلڈنگیں 25-50-100 بلڈنگیں گری تھی، باقی ساری بلڈنگیں کھڑی تھیں، لیکن لوگ روڈ پہ بیٹھے تھے، اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ ہر چند منٹ کے بعد، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آفٹر شاک آتا تھا، ایک کوئی نہ کوئی بلڈنگ گر جاتی تھی۔ اب اعلان یہ تھا کہ کوئی بلڈنگ کے اندر نہیں جائے گا، گرم کپڑے موجود تھے، کھانے کا سامان موجود تھا، بچوں کا دودھ موجود تھا، بٹ nobody have courage ہی نہیں تھی کہ بلڈنگ میں جائیں اور اپنا سامان لے کر آئیں۔ نیچے روڈ پہ سب لوگ بیٹھے تھے، بچے بیٹھے تھے، عورتیں بیٹھی تھی۔ میں سوچنے لگا یا اللہ تھوڑی دیر پہلے یہ سب گھر والے تھے، تھوڑی دیر بعد یہ سب روڈ پر آ گئے۔ سمجھو اس بات کو، منٹ نہیں لگے گا، رب چاہے نا سب واپس جا سکتا ہے، تو پھر کس بات کا اترانا ہے، پھر کس بات کا گھمنڈ ہے؟ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، جو دیا ہے میرے رب نے دیا، اور یہ اس کا احسان ہے، میں قابل بھی نہیں ہوں۔ یقین جانے ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہمیں تو کھانا بھی نہ ملے، پانی بھی نہ ملے، آکسیجن بھی نہ ملے۔ اتنے بڑے نافرمان کو کوئی عزت دیتا ہے، اتنے بڑے نافرمان کو کوئی رزق دیتا ہے، سب اس کی مہربانی ہے۔ اور سبحان اللہ، جو اس کو مان لیتا ہے نا، جو اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ سچ بتاؤ، ہمیں کوئی
کوئی نعمت دے, کوئی تحفہ دے, ہم اس کا شکریہ ادا کریں. ہم نے کوئی کمال نہیں کیا, ارے اس کی مہربانی تھی. مگر اس رب کی شان دیکھو کہ اگر کوئی مان لینا کہ مولا تیری مہربانی ہے, تیرا شکر ہے, پھر وہ قرآن میں ایک اور انعام کا اعلان فرماتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا, میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اٹ مینز اگر ہم اس پہ ملٹیپلیکیشن چاہتے ہیں کہ میری عزت بڑھتی رہے, میری شہرت بڑھتی رہے, میری دولت بڑھتی رہے, میری نعمتیں بڑھتی رہیں, فارمولہ ایک ہی ہے کہ دوستی کر لو اللہ سے, احسان مانو اس کا, شکر ادا کرنا شروع کر دیں. ہاں, اور جو شکر نہیں کرتے نا, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا نا, تو اللہ کریم اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے. میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے. ہاں, نعمت عذاب بنتی ہے. پیسہ نعمت ہے نا, ہر بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مال میں برکت دے, مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس مال نہیں تھا, ویری ویری ایزی لائف گزار رہے تھے, مزے میں تھے, تھوڑی بہت ڈیفیکلٹی تھی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے, مگر جب مال آیا نا ان کی لائف ہی بدل گئی, ٹینشنیں ہی بڑھ گئی ہیں. پیسے والے تو ہو گئے, سکون چلا گیا, کوئی مال چھین کے چلا گیا, کوئی قبضہ کر لیا مال نے, کڈنیپ کر لیا گیا. ارے مال آیا تو پریشان ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ مال ملا تو ناشکری کرنا شروع کر دی, مال ہی عذاب بنا دیا گیا. زوجہ, وائف بڑی نعمت ہے. کئی لوگ دعا کرتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھی بیوی واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مگر ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی شادی سے پہلے لائف ٹھیک تھی, مگر شادی کے بعد ایسا ہوا کہ پوری زندگی برباد ہو کے رہ گئی. کیا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی کرتے وقت اللہ کی ناشکری کر لی تھی, یہی بیوی یہی رشتہ عذاب بنا دیا گیا. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, دعا کرتا ہے بندہ جو بے اولاد ہوتا ہے, مگر ہم نے دیکھا کہ کئی اولاد بچہ ہوا, بڑا ہوا, باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دیا. ایسا بیٹا ملا کہ باپ کو ہی ذلیل کر کے رکھ دیا. ارے اولاد عذاب بن گئی. اٹ مینز وہ رب کی قدرت ہے, نعمت دے سبحان اللہ شکر کرنا, ورنہ کہیں یہ نعمت چھین نہ لی جائے یا اسی نعمت کو ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا دیا جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں زندگی اب گزارنی ہے, جتنی رہ گئی ہے شکر میں گزارنی ہے. ہاں, اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے. اب آتے ہیں شکر ہے کیا. اب یہ تو شاید انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا سب نے کہ ہاں یار شکر گزار بننا ہے. اچھا, اب شکر کی بھی ڈیفینیشن سمجھنی ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب تسبیح پکڑی, الحمدللہ الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر. یہ شکر یقیناً دس از دا ون وے, ایک طریقہ ضرور ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. مگر میں آپ کو ایک لاجیکلی بات سمجھانا چاہتا ہوں. کسی باپ کا کوئی بیٹا ہو اور وہ کہے کہ جناب مجھے اپنے والد صاحب سے بڑی محبت ہے, والد صاحب کا بیٹا جلدی گھر آ جانا, کہ ابا گھر پہ جلدی نہیں آؤں گا, آپ سے محبت بڑی ہے. بیٹا یہ والا کام کر دو, میں نے کام نہیں کرنا ہے, آپ سے محبت بڑی ہے. بیٹا یہ کب کر دو, یہ کام مت کرنا میں نے یہی کام ہے, مگر آپ سے محبت بڑی ہے. آپ کہیں گے یار مذاق ہو رہا ہے, زبان سے کہی جا رہا ہے محبت بڑی ہے, بات ایک نہیں مان رہا. بات سمجھ رہے میری؟ یعنی یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے جاری ہے, عمل اس کے خلاف ہے. تو اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر, اور اللہ کی بات کوئی نہیں ماننی ہے. تو علماء کہتے ہیں ایکچول شکر یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی نہ کرے. ٹھیک ہے, نافرمانی ناشکری ہے. شکر یہ کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کرے, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے. تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو, پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں, ہم حرام روزی کی طرف نہ جائیں. تو جو پریکٹیکل فرما بردار بن جاتا ہے نا اللہ کا, ایکچول شکر گزار بھی وہی ہوتا ہے. یا اللہ تیری مہربانی, تو نے اتنا عطا کیا. ہمیں رب کا نافرمان نہیں بننا ہے. نافرمانی کریں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو خود کھو دیں. اچھا, ایسا بہت جگہ پر ہوتا ہے. ایک اور میں بات, میرے دل کا درد ہے, ہمارے ساتھ شیطان نے پتہ ایک اور کام کیا کیا ہے. ویسے تو پوری لائف ہمیں شکر گزار بننا چاہیے, مگر وین ایور ہمیں کوئی خاص نعمت ملتی ہے نا, تب تو زیادہ شکر کرنا چاہیے نا. لیکن شیطان نے ہمارے ساتھ گیم یہ کی ہے کہ وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ, جب بھی زندگی میں سیلیبریشن کی نام آتی ہے نا, تو دماغ کے کسی کونے میں شیطان نے یہ بٹھا دیا کہ سیلیبریشن کا نام ہی اللہ کی نافرمانی ہے. کمال ہے.
ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے، مگر جب بھی وہ دیتا ہے، اب آپ کہیں گے یار ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کہاں سیلیبریشن میں گناہ کرتے ہیں؟ چلیں ذرا سٹارٹ لیتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، برتھ ڈے کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے اولاد، برتھ ڈے میں کیا کرتے ہیں؟ کھاما کھائیں بھائی، کون کہتا ہے کیک نہ کھائیں، کون کہتا ہے آپ دوستوں کو دعوت نہ کریں، جائز طریقے سے کر لیں بھائی، اس پہ گانے باجے میوزک ڈال کر اللہ کی نافرمانی، بچے کی خوشی میں بھی رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہی بچہ بڑا ہو گیا، اب شادی کرنی ہے، سچ بتاؤ شادی میں کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ کون سی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ اور اس نافرمانی کی وجہ سے ہم رب کو ناراض، حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے شادی۔ اب آپ بتائیں نا، پھر ہم کہتے ہیں یار ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے مگر شادی کے بعد خوشی نہیں مل رہی ہے، جناب اولاد نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں پیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں آپ نے اس خوشی میں رب کو ناراض کتنا کیا ہے؟ یہ خوشی میں تو صدقے بڑھانے چاہیے تھے نا۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، رشتہ دار بھی ہمارے، بہت اللہ نے مال دیا ان کو، ان کے بچوں کی شادی میں ایک بار جانا ہوا تو بڑا نارمل سا فنکشن تھا، بڑی نارمل سی دعوت تھی، اور ایک ہی دعوت کی انہوں نے، وہ لمبی لسٹ بھی نہیں تھی دعوت کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا خرچ نہیں کیا اپنے بچے کی شادی پر، آپ تو کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہاں میں کروڑوں کر سکتا ہوں، مگر میں نے سوچا کہ میں کروڑوں روپے اپنی بچوں کی شادی پر غلط کاموں پہ لگا دوں۔ اب میرا فارمولہ یہ ہے کہ میں اپنے ہر بچے کی شادی میں 2 غریب بچوں کی شادیاں کراتا ہوں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 جوڑے جو ہے نا ساری زندگی میرے بچے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو خوشیاں دے دیتا ہے۔ بھائی خرچ کرنے کے اور بھی تو طریقے ہیں نا، سیلیبریشن کے اور بھی تو انداز ہیں۔ اصل میں ہم پتہ نہیں کدھر کھو گئے ہیں کہ جب بھی اب نیا کاروبار لیا، کاروبار کی اوپننگ سیریمنی دیکھیں وہ میوزیکل شو ہو رہا ہے، کیوں ہم غلط چیز شامل کر؟ قرآن خوانی کر لیں بھائی، اچھا آپ کو قرآن خوانی نہیں کرنی، دعوت کھلائیں، دعوت تو کھلا لیں، اچھی نیتوں سے کھلائیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا، مگر حرام چیز کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ کیوں اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں؟ تو اللہ کرے کہ آج کے اس مختصر سے بیان میں قرآن کے ان 2 واقعات سے ہم یہ سبق حاصل کر لیں۔ پہلے تو یہ دل میں ہمیں ہر وقت خیال ہونا چاہیے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے، اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ جب یہ خیال ہو جائے گا نا تو پھر اکڑ نہیں آئے گی، پھر غرور نہیں آئے گا، پھر تکبر دل میں نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ کیا، میں سپیریئر، تو کچھ بھی نہیں، مجھ پر مہربانیاں ہو رہی ہیں، مجھ پر احسان ہو رہے ہیں، مجھ پر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، اے مالک یہ جاری رکھی ہو، یہ واپس مت لے لینا۔